رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد. انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، حاضرین فرش ادا، آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے حوالے سے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، کیا میرے محبوب محمد کافر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان کو یہ میرا فرمان سنا دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور اس ذات کی گواہی کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. یہ اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کافر انکار رسالت کر رہے ہیں، تو کیا انکار رسالت کی وجہ سے مصطفیٰ رسول نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ سورہ رعد کی آخری آیت ہے. ایک مرتبہ صلوات دیجیے محمد یہ آیہ کریمہ سورہ رعد کی آیت ہے اور آخری آیت ہے. سوال یہ ہے، اور یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، اس لیے بچوں کو بتا دوں، قرآن مجید میں کل 100 کتنے سورہ ہیں؟
14 سورہ ہیں۔ دیکھیے مجلس میں کچھ آپ بولیں گے، کچھ میں بولوں گا، تب مزہ آئے گا۔ قرآن مجید میں کتنے سورہ ہیں؟ 114۔ 114 سوروں میں کچھ سورہ مدینے میں نازل ہوا اور اس میں کچھ سورہ مکے میں نازل ہوئے۔ تو جس سورہ کی میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ رات، یہ مدینے میں نازل ہوا ہے یہ سورہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس وقت رسول اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ رسول تھے یا نہیں تھے؟ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ جس وقت رسول اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے اس وقت رسول تھے یا نہیں تھے؟ یا رہے ہوں گے یا نہیں رہے ہوں گے؟ اگر رسول نہیں تھے تو یہ جو کافر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ رسول نہیں ہے تو یہ ان کا کہنا صحیح ہے، لیکن اگر اس وقت رسول تھے تو کافروں کا کہنا غلط ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے۔ کافر کہتے ہیں رسول نہیں ہے اور رسول کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب دو انسان کے درمیان، بہت توجہ کیجیے گا، دو انسان کے درمیان اگر اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ فیصلے کے لیے گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کون سچ پر ہے اور کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے۔ تو کیا ضرورت پڑی؟ جب دو انسان کے درمیان اختلاف ہو تو گواہ کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان ایمان، رسول کی رسالت کا جب مسئلہ آیا گواہی کا، بہت توجہ کیجیے گا، جب رسول اسلام کی رسالت کی گواہی کا مسئلہ آیا تو رسول نے اپنی رسالت کی گواہی کے لیے دنیا میں سے کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ نہیں معلوم آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا بس ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے؟ دیکھیے گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب رسول کی رسالت کا مسئلہ آیا، کافر نے کہا آپ مصطفیٰ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور رسول کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو گواہ کی ضرورت ہوئی۔ تو جب گواہ کی ضرورت ہوئی تو رسول اسلام نے رسالت کے لیے دنیا میں سے کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ جملہ اب تک کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں بنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے رسول نے رسالت کے لیے دنیا میں سے کسی کو گواہ نہیں بنایا کہ جب دنیا والوں نے رسول کو رسول بنایا ہی نہیں تھا تو گواہی کیسے دیتے؟ اس لیے کہ جب دنیا والوں نے مصطفیٰ کو رسول بنایا ہی نہیں تھا تو گواہی کس کی دیتے؟ بھائی دیکھیے گواہی دو ہی صورت میں دی جا سکتی ہے، یا خود انسان اس مسئلے میں ملوث ہو، یا انسان ملوث نہیں ہے تو کوئی دور سے دیکھ رہا ہو، یعنی اس واقعہ معاملے کا شاہد ہو، تبھی تو گواہی دے سکتا ہے۔ اب آ جائیے، رسول نے اپنی رسالت کی گواہی دنیا والوں سے نہیں مانگی، تو کافروں کا انکار ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول نہیں ہے، اور رسول کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اللہ نے بھی کہا میرے حبیب تمہارے اور میرے درمیان۔ اس سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں، یاد آ گیا کہ دیکھیں رسول کی رسالت یہ الیکشن والی رسالت نہیں ہے، سلیکشن والی رسالت ہے۔ یہ چند لوگوں نے مل کر رسول کو، مصطفیٰ کو رسول نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ نے کہا میرے حبیب یہ میرے اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے، کافر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول نہیں ہے اور میں رسول کہتا ہوں، مصطفیٰ ہو کے کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کی گواہی کے لیے سب سے پہلے اس کو گواہ بنایا
اب دیکھنا چاہتا ہوں یہ جملہ کیسے آپ تک پہنچتا ہے۔ رسول نے اپنی رسالت کی گواہی کے لیے سب سے پہلے اس کو گواہ بنایا جو وحدہ لا شریک ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو وحدہ لا شریک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو رسول بنایا تھا، رسول نے اپنی رسالت کی گواہی وحدہ لا شریک کو بنایا کہ جس نے مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول نے اپنی رسالت کی گواہی دوسرے اس ذات کو بناتا ہے کہ جس نے رسول کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ توجہ کیجئے، پہلا رسول کی رسالت کا گواہ من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، اور ایک وحدہ لا شریک جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ایک بنا کر بھیجنے والا وہ بھی گواہی دیتا ہے، اور ایک جس کے سامنے رسول بنایا جا رہا ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد بہرحال آپ بیدار ہو کے نہیں سنا، جب مجمع بیدار ہو کے نہیں سنتا ہے تو ذاکر کو بڑی الجھن ہوتی ہے۔ اب میں اس ساری گفتگو کو سمیٹ کر ایک جملے میں خلاصہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ رسول کی رسالت کی عظمت کو دیکھو۔ رسول کی رسالت کی گواہی ایک خالق کتاب دے رہا ہے اور دوسرا عالم کتاب دے رہا ہے۔ نہیں جملہ پہنچا بھائی، وحدہ لا شریک اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے قرآن مجید صلوات بھیجیے محمد والے۔ دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں کہ ذاکر سے، ذاکر خود پڑھتا نہیں ہے، ذاکر سے مجمع پڑھواتا ہے۔ جب ایسے ہی سنیں گے تو میں آدھے گھنٹے کے بجائے 20 منٹ میں اتر جاؤں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اگر سننا ہے تو بیدار ہو جائیے۔ تو رسول کی رسالت کی گواہی ایک اس نے دی جو وحدہ لا شریک ہے، قبلہ، جس نے مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایک رسالت کا گواہ کون ہے؟ عالم کتاب ہے، یعنی جس نے مصطفیٰ کو رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب رسول کی رسالت کی عظمت کو غور کرو، ایک ہے گواہ جو خالق کتاب ہے، اور دوسرا گواہ وہ ہے جو عالم کتاب ہے۔ تو اب اگر رسول کی رسالت کی گواہی خالق کتاب دے اور عالم کتاب دے تو اس کی رسالت کی عظمت کیا ہوگی؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ سورہ رات کی آیت میں نے جو تلاوت کی، اس کے آخر کا ٹکڑا ایک ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی وہ ذات کہ جس کے پاس پورے قرآن مجید کا علم ہے۔ تو عزیزان ایمان، اس آیت میں نام کسی کا نہیں ہے، اللہ نے اس آیت میں کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ تو اب آئیے دیکھیں کہ یہ آیت کا مصداق کون ہے۔ تاریخ میں چلتے ہیں اور میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس آیت کا مصداق بچوں کے ذہن میں ایسے بیٹھ جائے کہ وہ کبھی نکلنے نہ پائے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے۔ یہ واقعہ کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ بڑا طویل اور لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اور آج اس مجلس میں آپ کا امتحان بھی ہے، امتحان بھی ہے آپ کا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ شہر روم سے ایک گروہ نکلا، اس کے ساتھ ایک راہب انسان تھا، راہب نام کا شخص تھا، جو تاریخ کہتی ہے مسلمان نہیں تھا لیکن مائنڈیڈ انسان تھا، دانشمند تھا، پڑھا لکھا تھا،
مقصد یہ تھا، اس کے پاس کچھ سوالات تھے، وہ روم کے شہر سے اس لیے آیا تھا کہ اس کے سوالوں کا جواب صحیح مل جائے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ شہر روم سے وہ گروہ آیا، اس میں راہب تھا۔ سب سے پہلے تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں وہ راہب پہنچا، دیکھا کہ رسول اسلام کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ راہب آگے گیا، مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا، دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہیں سے سوال کیا، ایکم خلیفۃ رسول اللہ و امین دینکم۔ ان لوگوں نے سوال کیا راہب نے، کیا آپ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ کون ہے اور تمہارے دین کا امین کون ہے؟ تو سوال کرنے کے بعد جب کوئی جواب نہیں ملا تو ایک مرتبہ راہب اپنے سوالوں کو لے کر کے، اور راہب صرف سوال لے کر نہیں آیا تھا بلکہ اپنے ساتھ اونٹ لے کر آیا تھا، اور اس اونٹ پر سونے اور چاندی لدے ہوئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ میرے سوالوں کا صحیح جواب مل گیا تو میں یہ سونے اور چاندی سے لدا ہوا ہوں اس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن یہ کسی اور کے تلاش میں نہیں آیا تھا، یہ حقیقی رسول کے جانشین کی تلاش میں آیا تھا۔ یہ دور اندیش راہب نے جب مسجد کے دروازے کو کی طرف سے دیکھا تو دیکھا کہ حقیقی جانشین، جو علمی جانشین ہے اللہ کے رسول کا، ظاہراً وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ واپس جانے لگا، بھائی میں مختصر کر رہا ہوں، واپس جانے لگا۔ تو اب تاریخ نے لکھا ہے واپس مایوس ہے، چونکہ مقصد سے آیا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ حقیقی جانشین جو رسول اسلام کا علمی حقیقی جانشین، جو علمی اعتبار سے وہ نہیں ملا، مایوسی کے ساتھ واپس ہو رہا تھا۔ تو اب راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی، راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ کہا یہ اتنا اداس چہرہ، پریشان، کیا مطلب ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو راہب نے سلمان سے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں روم کے شہر سے آیا ہوں، میرے ساتھ سونا اور چاندی لدا ہوا ہے، ان پر کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جس نے یہ سوالاتوں کے جواب دے دیے تو میں ایک تو مسلمان ہو جاؤں گا، دوسرے سونا اور چاندی جتنا ہے سب اس کے حوالے کر دوں گا۔ تو عزیزو آپ دیکھیے، آپ کو منزل تک لے آیا۔ سلمان فارسی نے کہا، کیا کہا؟ راہب یہیں ٹھہر جاؤ۔ خدا کی قسم دوڑتے ہوئے سلمان فارسی باب العلم کے دروازے پر گئے، باب العلم کے دروازے پر گئے، بہت توجہ کیجیے گا۔ جانے کے بعد مولا علی سے کہا، مولا ایک شخص ہے جس کا نام راہب ہے، وہ بڑے فاصلے سے آیا ہے۔ تو کہا پھر مقصد کیا ہے؟ تو سلمان نے کہا مولا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں اور اس کو صحیح جواب نہیں ملے، واپس جا رہا تھا تو میں نے روک دیا، اب اسے صحیح جواب چاہیے اور نتیجے میں وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ تب مولا کائنات کہتے ہیں سلمان فارسی چلو، غور سے سنیے گا، مولا کے چاہنے والے ہیں، بڑا لطف آئے گا اگر غور سے سنیں گے تو۔ سلمان فارسی سے مولا نے کیا کہا؟ چلو چلتے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، جیسے ہی مولا کائنات چلنے کے لیے کھڑے ہوئے، چلے، جیسے ہی مسلمانوں نے رسول کے جانشین علی کو آتے ہوئے دیکھا تو ہر طرف سے نعرے تکبیر الحمدللہ کی صدائیں بلند ہو گئی، صدائیں بلند ہونے لگی۔ اب تاریخ کہتی ہے، اب دیکھیں یہ جملہ کہاں تک، کس طرح سے آپ تک پہنچتا ہے۔ ہر طرف مسلمان خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی علی محمد کے مسند پر محمد بن کر بیٹھے،
تو یہ جو صحابی رسول کے بیٹھے ہوئے تھے وہ گھور کے کہنے لگے دیکھو جس کی تلاش میں تم روم سے آئے تھے یہی رسول کے حقیقی جانشین حقیقی جانشین یہی ہے. تو کہنا تھا کہ کچھ راحت ہوئی. اس کے یقین ہوا کہ اب لگتا ہے معاملہ سوالات کے جواب مل جائیں گے وہ قریب مولا کے. اب سنیے گا راہب نے کہا مولا سے سوال کیا کیا یہ شیخ ما اسم کا اے جوان آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا اسمی عند الیہود الیا و عند النصارى ایلیا و عند والدی علی و عند امی حیدرہ. میں وہ ہوں کہ یہودیوں کے نزدیک مجھے ایلیا کہا جاتا ہے، نصارہ کے ہاں مجھے ایلیا کہا جاتا ہے. میرے باپ نے میرا نام علی رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ سننے کے بعد اور امید بڑھی، آگے بڑھا. راہب مولا سے سوال کرتا ہے ما محلک من نبیکم، یہ بتائیے کہ آپ کا مقام اللہ کے نبی کے نسبت کیا ہے، یعنی آپ نبی کے کیا لگتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ اخی وابن عمی وسحری، میں رسول کا چچاداد بھائی ہوں اور ان کا داماد ہوں. جیسے ہی راہب نے یہ سنا کہ انت صاحبی و رب عیسیٰ، رب عیسیٰ کی قسم میں جس کی تلاش میں آیا تھا وہ مجھے مل گیا. میں جس کی تلاش میں اتنی دور سے روم سے آیا تھا توجہ کیجیے گا وہ مجھے مل گیا. اطمینان اور بڑھا. اب مولا نے پوچھا راہب پریشانی کیا ہے، کیا سوالات لے کے آئے ہو؟ اب سوال سنیے اور تھوڑی دیر کے بعد زحمت تمام ہے. سوال کیا ہے؟ راہب سے مولا نے پوچھا سوال کیا ہے؟ تو راہب نے کہا مولا میرا پہلا سوال ہے اخبرنی عن شیء لیس للہ. توجہ کیجیے گا راہب نے کیا پوچھا مولا سے؟ مولا مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے جو اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اب تک آپ نے یہ پڑھا؟ ہم تو یہی اب تک پڑھتے اور سنتے چلے آئے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے لیے ہے. لیکن راہب عجیب و غریب سوال لے کے آیا ہے. وہ کہتا ہے مولا مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے. جواب جب مولا کا سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا. کہا مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے جس کو اللہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے. عجیب سوال ہے. ہم تو یہی جانتے ہیں اللہ کی کائنات میں ہر چیز اللہ کے لیے ہے. تو ایک مرتبہ راہب مولا کہتے ہیں راہب دوسرا سوال کیا ہے؟ تو راہب نے کہا مولا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. خدا کی قسم یہ اس سے زیادہ سخت سوال ہو گیا، اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ کے پاس ہے. آپ کوئی چیز بتا دیجئے مجھے. مولا کے جواب سے پہلے شرط ہے، مولا کے جواب سے پہلے بتا دیجئے کہ کون سی چیز دنیا میں ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے پاس ہے. بہت توجہ کیجیے گا تینوں سوالوں پر اور جوابوں پر. پھر مولا نے کہا راہب تمہارا تیسرا سوال کیا ہے؟ تو راہب نے کہا مولا میرا تیسرا سوال یہ ہے مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے کہ جس کو اللہ نہیں جانتا. اب یہ دونوں سوالوں سے سخت ہو گیا سوال، اس لیے کہ دنیا میں ہم یہی جانتے ہیں کہ اللہ علیم و خبیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر، ہر چیز کو جانتا ہے. مگر یہ تو عجیب و غریب سوال راہب لے کے آیا ہے. عجیب و غریب کہ مجھے اسی چیز کی خبر دیجیے جس کو اللہ نہیں جانتا. اب آئیے جواب مولا کا سنیے اور مجلس تمام ہے. جواب کیا ہے؟ مولا نے کہا راہب گھبراؤ نہیں،
تمہارے سارے سوالات صحیح ہیں۔ پہلا تمہارا سوال کیا تھا کہ مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کائنات میں، مولا کا یہ جملہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ساری چیز اللہ کے لیے ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ساری چیز اللہ کے لیے ہے تو وہ غلط پہ ہے۔ میں کہوں گا مولا پھر بتا دیجئے وہ کیا چیز ہے۔ تو مولا نے کہا دیکھو ہر چیز کائنات میں اللہ کے لیے ہے، مگر اسی دنیا میں کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہے بیوی اور بچے۔ نہیں پہنچا دیکھنا آپ کا، بیوی اور بچے۔ نہیں تو اللہ کی کوئی بیوی ہے، کوئی دکھا دے کہیں کسی تاریخ میں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اس لیے کہ ہم پانچوں وقت کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ولم یلد ولم یولد۔ نہ تو کسی کو کسی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کی بیوی کوئی ہے اور نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہر چیز کائنات میں اللہ کے لیے ہے، مگر ایک چیز نہیں ہے جو بیوی اور بچے۔ یہ بات سوال و جواب ایک کا مکمل ہو۔ دوسرا راہب سوال، مولا نے کہا راہب جو تمہارا دوسرا سوال ہے یہ بھی صحیح ہے۔ میں کہوں گا مولا وہ کیسے؟ تو مولا نے جواب دیا راہب اس طرح سے صحیح ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے پاس ہے، مگر اسی دنیا میں ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا ذہن پہنچا؟ ہر چیز کائنات میں اللہ کے پاس ہے، مگر ایک چیز ہے جو نہیں اللہ کے پاس، وہ ہے ظلم و ستم۔ خدا کی قسم کیا سن رہے ہیں اور کیسے سن رہے ہیں؟ وہ ہے ظلم۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کے پاس ہے، مگر ظلم اللہ کے پاس نہیں ہے، یعنی اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال جو راہب کا آخری سوال ہے، مولا نے کہا راہب یہ تیسرا سوال بھی تمہارا صحیح ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جو لوگ، مولا کہتے ہیں جو لوگ اس کے قائل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ نہیں، کائنات میں ساری چیز اللہ کے لیے ہے اور اللہ جانتا ہے، مگر اسی دنیا میں ایک چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الملک للشرک، یعنی اللہ اپنے اقتدار میں، اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں جانتا۔ اگر ہم اللہ کا شریک کسی کو بنا لیں، اللہ کا شریک، تو ہم مشرک ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ تو اللہ کائنات کے ہر چیز کو جانتا ہے، مگر اپنی حکومت اور اپنے اقتدار میں کسی کو شریک نہیں جانتا ہے۔ تو جیسے ہی راہب کو یہ تینوں، مولا کو اس سونے اور چاندی کی لالچ چھوڑی تھی، مولا تو چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو جیسے ہی تینوں سوالوں کا جواب صحیح مل گیا تو تاریخ کہتی ہے یہ راہب مولا کے قدموں پہ گر گیا اور کہا مولا میں تو اسی لیے آیا تھا، اب میں آپ کے قدموں پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ راہب نے کہا راہب نے کہا مولا میں آپ کے قدموں تلے کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی محمد نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں سوائے رسول کے، یعنی رسول اللہ کے نبی ہیں، اور اشہد ان امیر المؤمنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ولی صرف آپ ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں یہ جو منبر رسول ہے اس پر بیٹھنے کا حق آپ کے علاوہ کسی کو کائنات میں نہیں ہے۔ اس منبر رسول پر اگر حق ہے تو آپ کو ہے،
کائنات میں کسی کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد تو عزیزان ایمان دیکھیے یہ سب بہت فضائل ہے، لیکن کیا کیا جائے، گرمی اتنی ہے کہ نہ آپ کو چین ہے نہ ہمیں چین ہے. اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، نماز ہو، کوئی عبادت ہو، مجلس ہو، یہ سب سکون کا نام ہے. یاد رکھیے جب تک انسان کے اندر سکون نہیں آئے گا خلوص نہیں پیدا ہو سکتا. خلوص کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان جسمی اعتبار سے سکون میں ہو. لیکن یہاں تو ہر وقت آگ لگی ہے، گرمی سے انسان ایسے ہے جیسے لگتا ہے حمام سے آ رہا ہے. نہ آپ کو سننے کا بہرحال شوق ہے اور نہ پڑھ بھی سکتا ہوں. اس لیے کہ اگر مجمع کا شوق سننے کا نہ ہو، گھبراہٹ ہو، چاہے گرمی یا کسی وجہ سے، تو بہرحال کوئی مقصد اس کا نہیں ہوگا. خیر، میں آخری بات آپ کے حوالے کرتا ہوں اور رحمت تمام ہے. میں نے آج کے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی کار خیر ہوتا ہے، کوئی اچھی جگہ ہوتی ہے، تو وہیں نیند بھی آتی ہے. کیوں؟ اس کو کبھی آپ نے سوچا کیوں آتی ہے؟ اس لیے شیطان اسی کو بہکاتا ہے جو راہ راستے پر ہوتا ہے. جو پہلے ہی سے غلط راستے پر ہے وہ تو اس کے راستے پر ہے ہی ہے، اس کو ضرورت کیا ہے. جو صحیح راستے پر چلتا ہے اسی کو شیطان بہکاتا ہے. تو لہذا یہ اچھی فرشیدہ یہ عبادت کی جگہ ہے. جب انسان بنتا ہے تو جہاں نیند نہیں آتی تو یہاں نیند آنے لگتی. اسی لیے کہا ہے کہ جب انسان کوئی خیال نہیں آتا، لیکن جب مسجد میں سب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پورے صبح سے لے کے شام کا حساب کرنے لگتا ہے، کہاں نقصان ہوا، کیا 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 نہیں کیا. تو اچھی جگہ پر ہی انسان کو شیطان بہکاتا ہے. غلط جگہ ہے تو اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. تو میں نے آج دن کی مجلس میں مولا عباس کے حوالے سے نقل کیا تھا کچھ چیزیں. آج مجھے زیادہ بہرحال نہ مصائب پڑھنا ہے اور نہ مولا عباس کے حوالے سے کچھ کہنا ہے. بس ایک جملہ کہہ کے، یہ جملہ میں نے دن میں بھی کہا تھا کہ دیکھیے اندھوں میں کنوا راجا بن جانا یہ ہر ایک کو آتا ہے، لیکن قمر بنی ہاشم چاند اس خاندان میں بنے جہاں سینکڑوں چاند تھے. تو یہ کمال ہے. کمال یہ کہ چاندوں کے درمیان اپنے کو چاند کہلوا لینا، سورج کے درمیان اپنے کو چاند کہلوا لینا، یہ ہے فضیلت، اصل ہے یہ کمال. تو اس فضیلت کے حامل تاریخ میں سوائے مولا عباس کے کسی کی ذات نہیں ہے. بس حدیث میں نے آپ کی زحمت تمام کر دیا، اس لیے کہ گرمی کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. اور آپ کی خدمت میں کچھ اور چیزیں عرض کرتا ہوں. آج 8 محرم ختم ہو گئی، شب 9 آ گئی. مولا عباس کا مصائب چاہے نغے کے ذریعے ہو یا مجلس میں تقریباً آپ سنتے چلے آ رہے دن بھر آج، اس لیے کہ یہ مولا عباس سے یہ تاریخ منسوب ہے. اب آپ کے ذہن کو میں شب عاشور لے کے چلتا ہوں. شب عاشور روایت کہتی ہے کہ مولا عباس ہر خیمے کا تلایا پھر رہے تھے. غور سے سنیے گا، ہر خیمے کا معائنہ کر رہے تھے. جب ام فروا کے خیمے کے قریب گئے تو ام فروا نے اپنے بیٹے جناب قاسم کو آواز دے رہی تھی، بیٹا کل فرزند رسول کی قربانی ہے، عاشورہ کا دن ہے، کل تمہیں قربان ہونا ہے. بہت رو گیا زیادہ. اس کے بعد اگلے خیمے کی طرف گئے، ام رباب کا خیمہ. ام رباب خیمے میں چھوٹے 6 مہینے کے اپنے لال علی اصغر کو دلاسا دے رہی تھی، سمجھا رہی تھی، بیٹا کل بابا کے قدموں پر تمہیں قربان ہونا ہے، بابا کے ہاتھوں میں تمہیں قربان ہونا ہے. اب اس کے بعد جب ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے تو 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کے کو جو ام لیلہ سمجھا رہی تھی، یہ بتا رہی تھی کہ علی اکبر کل تمہیں اپنے بابا پر قربان ہونا ہے. اور جب
زینب کے خیمے کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ اون محمد، جناب زینب کہہ رہی ہیں اون محمد کل عاشور کا دن ہے، تمہیں اپنے ماموں پر قربان ہونا ہے۔ بس قیامت کا جملہ ہے عزادار۔ جب جناب زینب کے خیمے کے بعد جناب ام کلثوم کے خیمے کے قریب پہنچنے کے بعد کیا سنا؟ خیمے کے اندر سے جناب ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جناب ام کلثوم یہ کہہ رہی تھی، رو رہی تھی کہ ام فروا کل قاسم کو قربان کریں گی، ام لیلہ علی اکبر کو قربان کریں گی، میری شہزادی زینب اون محمد کو قربان کریں گی، مگر میرے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں اپنے بھیا حسین پر کس کو قربان کروں گی؟ عزیز و عباس یہ سن کے تڑپ گئے، خیمے کے قریب گئے، اندر داخل ہوئے، کہا بہن ام کلثوم اگر کل ام لیلہ نے علی اکبر کو قربان کیا، اگر ام فرما نے قاسم کو قربان کیا، اگر ام رباب نے علی اصغر کو قربان کیا، زینب نے اون محمد کو قربان کیا، تو میری بہن یہ عباس تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری طرف سے بھیا پر میں قربان ہوں گا۔ ہاں عزیزو، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس ایک روایت اور نفسیاتی جملے اور زحمت تمام ہے۔ آپ سوچیں یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایک ذاکر بڑی مجلسیں بہترین خطیب تھا، اچھی مجلسیں پڑھتا تھا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ ایک دن مجلس پڑھ کے سویا رات میں۔ اب خواب میں ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہے، آواز دیتی ہے میرے لال حسین کے ذاکر، تم نے سارے مصائب پڑھے مگر تم نے میرے بیٹا عباس کے مصائب نہ پڑھے۔ تو ایک مرتبہ وہ ذاکر تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے شہزادی میں نے عباس کے بھی بڑے سخت مصائب پڑھے۔ شہزادی نے کہا نہیں، جو مصائب تمہیں پڑھنا چاہیے تھا، جو سخت مصائب میرے بیٹا عباس کا تھا وہ تم نے نہیں پڑھا۔ اب یہ ذاکر گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے شہزادی وہ مصائب کیا ہے جو آپ کے نزدیک بڑا سخت ہے؟ عزیزو آپ سوچئے صاحب اولاد ہے، جب انسان کسی بلندی سے گرتا ہے تو کس کا سہارا دیتا ہے؟ اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو بہت رو گیا دادارو۔ جب انسان بلندی سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو کس کا سہارا دیتا ہے؟ ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے، بلکہ دیتا نہیں ہے، یہ آٹومیٹک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں زمین پر۔ لیکن میں کہوں گا ہائے مولا عباس کے مظلومے، جب میرا عباس غازی عباس گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا، میرے مولا کے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس ارے گھوڑے کی بلندی سے منہ کی طرف زمین پر گر گئے۔ عزیزو خیمے سے سیدانیوں نے جب دیکھا، سیدانیوں میں قرآن بپا ہوا، واہ عباسا واہ حسینا واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تسلیم امر ماتم